محتاجوں، غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کی مدد دلجوئی کرنا دین اسلام کا بنیادی درس ہے۔ دوسروں کی مدد کرنے، ان کے ساتھ تعاون کرنے، ان کے لیے روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء فراہم کرنے کو دین اسلام نے کار ثواب اور اپنے رب کو راضی کرنے کا نسخہ بتایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی صرف نہیں کہ آپ لوگ اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے اور غریب پریشان حال لوگوں کی مدد کریں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، سختی، مصیبت اور جہاد کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ ایک سچا سبق آموز کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میں ایک ملک کا مشہور ڈاکٹر ہوں۔ دن میں سرکاری اسپتال میں ہوتا ہوں اور شام میں اپنے پرائیویٹ کلینک پر رات گئے تک بیٹھتا ہوں۔ بیوی 2 سال پہلے فوت ہو چکی ہے، 2 بیٹیاں ہیں جن کی شادی کر کے فرائض میں ادا کر چکا ہوں۔ دونوں اپنے اپنے گھروں میں آباد ہیں۔ میرا گھر میں انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے میرا زیادہ وقت کلینک پر ہی گزرتا ہے۔ میری پریکٹس خوب چلتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ میری فیس عام آدمی کی پہنچ سے دور ہے، اس لیے ہر کوئی مجھ سے علاج کروانے کی استطاعت نہیں رکھتا۔ ایک عورت جس کی عمر کوئی 35-40 سال کے لگ بھگ ہوگی، کپڑے قیمتی نہیں مگر صاف ستھرے ہوتے تھے۔ وہ روزانہ آتی، میرے کلینک پر سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ جاتی اور اپنی باری کا انتظار کرتی رہتی۔ اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی پہلے چیک اپ کرانے کے لیے اپنی جگہ دے دیتی اور کھسکتی ہوئی وہی آخری سیٹ پر پہنچ جاتی۔ عورتیں اپنی بیماریاں بتاتی تو وہ غور سے سن رہی ہوتی اور ان سے سوال جواب بھی کرتی۔ وہ بلا ناغہ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ کلینک پر بیٹھتی اور پھر چلی جاتی، بغیر چیک اپ کرائے اور دوا لیے۔ میں ہر روز اسے دیکھتا اور سوچتا، آج اسے پوچھوں گا کہ وہ ہر روز کیا کرنے آتی ہے۔ میں نے اپنی مریضہ کو دوسری طرف بٹھا کر اسے اشارہ کیا کہ آپ آئیں اور اپنا مسئلہ بتائیں۔ وہ میری طرف دیکھنے لگی۔ جی، میں آپ کو بلا رہا ہوں، آئے، اب آپ کی باری ہے۔ وہ اٹھی اور تقریباً گھسٹتے ہوئے قدموں سے میرے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بیٹھ گئی۔ جی بتائیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے گلا صاف کیا اور بولی، ڈاکٹر جی، آپ بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، میں غریب عورت آپ کی فیس نہیں دے سکتی اور میں یہاں اپنا علاج کروانے نہیں آئی۔ ابھی اس نے یہی جملہ بولا تھا کہ مجھے غصہ آیا اور کہا کہ تو پھر یہاں کیا کرنے آتی ہے؟ وہ کہنے لگی، ڈاکٹر صاحب، میں جس علاقے میں رہتی ہوں وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ایک حکیم تھا وہ بھی مر گیا، پچھلے دنوں بستی میں ہیضہ پھوٹ پڑا، کئی ماؤں کی گود اجڑ گئی کیونکہ ہمارے علاقے میں کوئی ڈاکٹر نہیں، میری بیٹی بھی مر گئی اسی بیماری کی وجہ سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زاروں کی تار رونے لگی۔ مجھے لگا وہ مجھے بستی کے لوگوں کے علاج کے لیے اصرار کرے گی، مگر میرے پاس نہ تو وقت تھا اور نہ ہی جذبہ۔ میں کیسے اپنا چلتا ہوا کلینک چھوڑ کے اس کے ساتھ اس کی بستی کے لوگوں کا علاج کرنے چلا جاتا؟ اسی خدشے کے پیش نظر میں نے پہلے ہی صاف جواب دینا مناسب سمجھا، دیکھو بی بی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، اگر وہاں کوئی ڈاکٹر نہیں، یہ میری نہیں، حکومت کی ذمہ داری ہے اور میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ برائے مہربانی میرا وقت ضائع نہ کریں۔ میرا غرور اور تکبر میرے لہجے سے چھلک رہا تھا۔ اس جہان کے فانی ہونے کا ادراک تمام مخلوقات میں صرف نوح انسان کو ہے، مگر پھر بھی اس کی بھوک بے قابو ہے، چاہے وہ دولت کی ہو یا کسی اور چیز کی۔ میرے مریض میرا انتظار کر رہے ہیں۔ جان چھڑانے کی غرض سے ذرا غصیلے انداز میں کہا، بی بی، جب کوئی بیماری نہیں، کوئی کام نہیں تو یہاں کیا کرنے آتی ہو؟ میرا کتنا ٹائم ضائع ہو گیا تمہاری وجہ سے۔ اس نے چند ثانیے میرے چہرے کو دیکھا، اس کے چہرے پہ حیرانی صاف پڑی جا رہی تھی، شاید اسے مجھ جیسے اعلیٰ درجے کے ڈاکٹر سے ایسے گھٹیا پن کی امید نہیں تھی۔ وہ گویا ہوئی، ڈاکٹر جی، آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں میں ان سے باتوں باتوں میں ان کی بیماری کے متعلق پوچھتی ہوں، جو دوائی آپ ان کو تجویز کرتی ہیں اس کا نام بھی پوچھ لیتی ہوں۔ اس طرح ہر روز 1-2 مریض سے میری بات ہو جاتی ہے، گھر جا کے میں بیماری اور دوائی کا نام کاپی میں لکھ لیتی ہوں، پورے 5 جماعتیں پاس ہوں، پھر اگر بستی میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں بیماری کے حساب سے آپ کی بتائی ہوئی دوائی انہیں لا دیتی ہوں۔ میری بیٹی تو مر گئی مگر میں کسی اور کی بیٹی کو مرنے نہیں دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ تو کلینک سے چلی گئی، مگر میری اعلیٰ تعلیم اس کی 5 جماعتوں کے سامنے بہت پھیکی ہو گئی تھی۔
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।